السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، فقہی مسائل سے متعلق عوام الناس کی طرف سے یہ سوال کیا گیا، شہید کسے کہتے ہیں اور شہید کے احکام کیا ہیں؟ ناظرین و ناظرات، فقہی کتب میں باب الشہید کے عنوان کے تحت فقہاء کرام نے، علماء اعظام نے شہید کی تعریف یہ کی ہے کہ جس شخص کو مشرکین نے قتل کیا یا میدان جنگ میں اس حال میں پایا گیا اس پر زخم کے نشانات ہیں، یا مسلمان نے ظلماً قتل کیا اور اس قتل میں دیت لازم نہیں آئی، تو ایسے شخص کو شہید کامل کہا جائے گا۔ کفار مشرکین نے قتل کیا، میدان جنگ میں زخم ہے اور اسی زخم میں فوری اس کا انتقال ہو گیا، اس نے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، علاج و معالجہ نہیں کرایا۔ اسی طرح کسی مسلمان نے ظلماً قتل کیا اور اس قاتل پر دیت لازم نہیں ہوئی، دیت لازم ہونے کی کوئی شکل نہیں بنی، تو ایسے مسلمان مقتول کو بھی شہید کہا جائے گا۔ شہید کامل کے جو احکام ہمیں ملتے ہیں احادیث مبارکہ سے، وہ یہ ہے کہ شہید کامل کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ شہید کامل کو اسی کپڑے میں جو وہ پہنے ہوئے ہیں، اگر کفن کے مناسب ہیں تو اس میں کفن دیا جائے گا، اگر کچھ کمی ہے تو اس میں اس کو پوری کی جائے گی، جو زائد کپڑے ہیں وہ نکال لیے جائیں گے اور پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور پھر دفن کیا جائے گا۔ نماز جنازہ حنفی مسلک کے مطابق پڑھی جائے گی۔ حنفی مسلک میں نماز جنازہ پڑھنے کا شہید کامل پر حکم ہے، کیونکہ نماز جنازہ ترقی درجات کے لیے ہے، استغفار کے لیے، جس طرح ایک معصوم بچے پر نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ شہید کامل کے علاوہ اخروی اعتبار سے بہت سارے شہداء ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ شہید کون لوگ ہیں، تو صحابہ نے بھی کہا تھا جو میدان جنگ میں قتل کیے گئے وہ شہداء ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تب تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اخروی اعتبار سے وہ شہید ہے جو طاعون کی بیماری میں، پلیگ کی بیماری میں جس کا انتقال ہو، پیٹ کی بیماری میں جس کا انتقال ہو، مکانات کے گرنے، دیواروں کے گرنے سے دب کر جس کا انتقال ہو گیا، میدانی حادثات میں ڈوب گئے
تو ڈوب کر جس کا انتقال ہو گیا، پانی میں غرق ہو گئے، یہ بھی شہید ہے۔ ناگہانی حادثات میں جل گئے، جلنے سے جس کا انتقال ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اپنی جان کی دفاع کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کیا، اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے مقابلہ کیا، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مقابلہ کیا۔ جو لوگ ان کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ان کی جائیداد کو لوٹنا چاہتے تھے، ان کی جان کو لینا چاہتے تھے، اور اس کے دفاع میں مقابلہ کرتی ہوئی جان چلی گئی، تو یہ سب شہداء ہیں۔ آئے دن واقعات پیش آتے ہیں، ماب لیچنگ، دشمنان اسلام کے مرغے میں پھنس گئے اور ہم اپنی جان کی دفاع کرتے رہے اور جان چلی گئی، تو وہ بھی شہید ہے۔ جہاد میں جا رہے تھے، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، الہی کلمت اللہ جا رہے تھے، راستے میں موت آ گئی، تبھی موت آ گئی، وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ جو اخروی اعتبار سے یہ سب شہداء ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کو پورے کفن بھی دیے جائیں گے، ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ کامل شہید کے بارے میں یہ ہے جس کا تذکرہ شروع میں آیا کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کے کپڑوں میں انہیں دفن کیا جائے گا، پورے کفن کے کپڑے ہیں تو فبیہا، ورنہ پورے کپڑے کفن کے دے کر ان کو ان کی تدفین ہوگی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو شہید کے متعلق یہ چند احکام ہیں جو سوال کے جواب کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ میں چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں یہ جواب دینے کا موقع دیا۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔